السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ایسی کون سی دعا ہے جو سب سے بہترین ہو؟ ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہو ہمارے لیے، جس کو ہمیں دعا میں مانگنا چاہیے؟ کون سی چیز ہے؟ ہم لوگ تو اپنی اپنی ڈیزائر کے حساب سے، اپنی اپنی پسند کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ پیسہ چاہیے تو اللہ پیسہ دے، کاروبار چاہیے اللہ کاروبار چلا دے، رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ رشتہ دے دے۔ لیکن ایسی بیسٹ دعا جو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، جس کو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے؟ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز، موسٹ امپورٹنٹ چیز، سب سے زیادہ ضروری چیز جس کو ہمیں اپنی دعا میں مانگنا چاہیے۔ اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس چیز کو سب سے پہلے مانگیں اور خوب مانگیں۔ اگر وہ چیز مل گئی تو سمجھ لیجئے ساری چیزیں مل گئیں، اور وہ چیز نہ ملی تو پھر چاہیں ہماری کتنی خواہشیں پوری ہو جائیں لیکن بیکار ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جس کو ہمیں اپنی دعا میں مانگنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا ہیں، ان سے روایت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو اور وہ میں اللہ سے مانگوں۔ ہمارے بھی مائنڈ میں آتا ہوگا نا کہ یار ایسی سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو، وہ چیز کون سی ہو سکتی ہے اور ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو انہوں نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے عافیت مانگو، تم اللہ سے عافیت مانگو۔ فرماتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا رہا اور میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما دے، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، یہ میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب فرماتے تھے، اور حضور کے چچا ہیں۔ پہلی بار گئے، پوچھا یا رسول اللہ، مجھے بتا دیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا عافیت مانگو۔ پھر کچھ دن رکے، دوبارہ پھر گئے، پھر کہا یا رسول اللہ کچھ بتا دیں جو میں اللہ سے مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ سے طلب کیا کرو، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ ایک دوسری حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو بھی بڑی پسند ہے عافیت۔ جب ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرما، اب یہ عافیت ہے کیا چیز میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ دعا۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کلمہ اخلاص یعنی کلمہ شہادت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی دعا میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے عافیت۔ ہمیں اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما۔ اب یہ عافیت ہے کیا؟ اس کا سیدھا سمپل جو ہے آپ لفظوں میں سمجھیں کہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں، اے اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو چیز بہتر ہو، جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہو وہ عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ دیکھیے ہم اپنی نگاہوں سے بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اس مائنڈ سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ چیز پسند ہے یہ دے دے،
بلکہ ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو عافیت عطا فرما دے، اور جو چیز میں چاہ رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں بہتر ہو، دنیا کی کوئی چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز جو مجھے پسند آ رہی ہے یہ اگر میرے حق میں بہتر ہو تو تو مجھے دے دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز زیادہ بیٹر ہے، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے دور فرما دے۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یہ ہے عافیت۔ دیکھیے دنیا کی بھلائیاں مل جائیں یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آخرت کی بھلائیاں مل جائیں یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی دعا میں عافیت طلب کرو اللہ سے۔ ہمیں اور آپ کو بھی جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے عافیت ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب یہ بھی کہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ تو مجھے محفوظ فرما، آخرت کی سختیوں سے تو مجھے محفوظ فرما۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی، اللہ جس کام سے راضی ہو اور اللہ جس کام سے خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو عافیت کہا جاتا ہے، تو بڑا وسیع مفہوم ہے عافیت کا۔ اسی لیے بس گزارش اتنی ہے کہ اب جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔